جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم عارفہ مظفر پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں. ہم آل دا وے فرام ٹورنٹو اور ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com. یہاں پہ ایک لوکل ریڈیو اسٹیشن ہے اور جس پہ میں پروگرام کرتی بھی ہوں. بہت شکریہ ان تمام لوگوں کا جو اس پروگرام کو ہارڈ ٹاک ود سمیع اللہ صاحب کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں. میرے پاس کم فیڈ بیک آیا کرتا ہوتا ہے، مگر یقیناً زندگی میں کوئی چیز بھی مکمل نہیں ہوتی. انسان اپنی قبر کے کنارے تک سیکھتا چلا جاتا ہے. ایکچولی یہ پروگرام ہم نے ریکارڈ کیا تھا، مگر میں نے کہا نا کہ اللہ کرے کہ پاکستان کی ساری مائیں اتنی اچھی ہو جائیں، اور بعض ماں بحیثیت ماں اگر اس نے قرآن پاک کو سمجھا ہے. ہم 3 بیٹیاں جب پیدا ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں 3 بیٹیاں ہوئیں جنتی ہو گیا. 3 بیٹیاں ہوئیں، ان کی تربیت ماں اور باپ کا ذمہ داری ہے. اگر ان کی تربیت احسن طریقے سے کی جائے تو معاشرے میں بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. مجھے پروگرام جب ہم نے ریکارڈ کیا نا تو مجھے میری والدہ اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ میرے دماغ میں آئی ہیں. اینڈ آئی ہیڈ ریسٹ لیس ٹائم، کیونکہ امی جان کہا کرتی ہوتی تھی کہ یہ جو بحث ہے نا یہ زبان کا آر کھول دیتی ہے. اور جب ہم پولیٹیشنز کو دیکھتے ہیں تو پولیٹیشنز دے آر آل ٹوگیدر. انفارچونیٹلی میں آپ بعض اوقات اپنے رشتوں میں بھی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں انہی پولیٹیشنز کی وجہ سے. حالانکہ میں پاکستان کی پولیٹکس کو کم توجہ دیتی ہوں. انفارچونیٹلی جو صورتحال نظر آتی ہے مجھے، آج نہیں، میں تو جب سے ہوش سنبھالی ہے یہی کچھ ہی دیکھا ہے. جو ضیاء الحق صاحب کا دور دیکھنا شروع کیا اس کے بعد کوئی بھی ایک اچھی چیز نہیں دیکھی. تو اب بھی جو صورتحال ہے خدا کی پناہ. بہرحال اس پروگرام میں میرے ساتھ قابل احترام جناب سمیع اللہ ملک صاحب شامل ہوا کرتے ہوتے ہیں. ان کی ویب سائٹ bittertruth.uk جس پہ آپ لوگ آتے ہیں، ان کے کالمز کو پڑھتے ہیں، ان کے ڈیفرنٹ پروگرامز کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے اور آف کورس سمجھنے کا موقع ضرور ملتا ہے. سمیع اللہ ملک صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام میں. السلام علیکم سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. جی بہت شکریہ، آپ نے بھی اس کا کیا. میں سمیع بھائی میں نے تو پہلے ہی اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے آگے چلی ہوں، مگر جب آپ نے یہ پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، پاکستان میں ایاک نعبد و ایاک نستعین اس کا بھی مذاق بن گیا. حالانکہ اس کا مطلب ہے ایاک نعبد، میں تیری عبادت کرتا ہوں، ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. صرف تیری پاکستان میں تو چور چوری کرنے جاتا ہے وہ بھی یہ دعا مانگ کے جاتا ہے. پاکستان میں نہیں، پوری دنیا میں اچھا برا کام کرتے ہوئے مدد تو ہم اللہ سے ہی مانگتے ہیں نا. میں نے آپ کو میں بتا دوں، ایاک یعنی کاف جو آتا ہے اس کا مطلب صرف تیری بات کرتا ہوں، یعنی صرف اس کو تیری کچھ عبادت، نہیں ہے. صحیح، صرف تیری عبادت. ایاک نستعین، صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد چاہتا ہوں. بالکل صحیح، بالکل صاحب. ہم اچھا برا جو بھی کام کرتے ہیں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی سونپا. سر آج کے پروگرام میں یقیناً ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. bittertruth.uk آپ کی ویب سائٹ ہے. سمیع بھائی، پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں، اور میں افسوس کے ساتھ، یہ میری رائے ہے، آپ کا اس سے متفق ہونا اور کسی کا بھی متفق ہونا ضروری نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ میرے بارے میں ٹورنٹو میں یہ کہا جاتا ہے کہ شاید پاکستان آرمی سے مجھے پیسے ملتے ہیں. 2-4 لوگوں نے میرے اگینسٹ جو اپلیکیشن بھی دی تو انہوں نے کہا جی ISI سے اس کو پیسے ملتے ہیں. آئی پٹ مائی اکاؤنٹس ان فرنٹ کہ مجھے کوئی پیسے نہیں دیتا. آئی جسٹ لو پاکستان. میری ماں میری زمین ہے اینڈ دیٹس آل واٹ اٹ از. مگر مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس دفعہ آرمی نے غدر کر دیا اور جنرل باجوہ صاحب نے غدر کی انتہا کر دی. یعنی اندھوں میں کانا راجا ہم نے سنا ہوا تھا، پسند کیا جاتا ہے کیونکہ ہم ساروں کی تربیت میں ہی غلطی ہے، ہماری ماؤں کو اس کا دوش جاتا ہے. مگر کیا فرمائیں گے آپ کو کہ ایک بندہ بیٹھا پاکستان میں ہوا ہے اور یعنی اتنی بے وقوف عوام ہے کہ CD کے اوپر گانا چل رہا ہے اور لپ سنگنگ جو ہے وہ سٹیج کے اوپر ہو رہی ہے. تو کیا آپ فرمائیں گے اس پہ؟ الحمدللہ
अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल क़िस्त शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम औ बिल वालिदैनि वल अक़रबीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्दो सना रब्ब ताला के लिए और करोड़ों दरूद खातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बाद मैंने अभी बहन जो आपके सामने कुरान की आयत पढ़ी है और उसका माना यह है कि ऐ ईमान वालो इंसाफ पर कायम रहो और खुदा के लिए सच्ची गवाही दो, खा इसमें तुम्हारा या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों का नुकसान ही क्यों ना हो। आपने जो मुझे पूछा है कि फौज के बारे में अपने गदर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, गदर तो बगावत को कहते हैं, मेरा ख्याल है कि ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता अगर मैं फ़िक़ही लिहाज से देखूं तो हम सभी इस वक्त अल्लाह के बागी हैं। हमने इस ज़मीन के लिए जो अल्लाह ताला से वादे वईद किए थे, जो ऊफ़ू बिल अहद किया था, हमने आज तक उस अहद को पूरा नहीं किया, गोया हम बगावत कर रहे हैं। हम जब पाकिस्तान बन रहा था तो हमारी माओ बहनों ने और 1.5 लाख के करीब जो जानों की कुर्बानी दी गई वो इस स्लोगन पे दी गई थी कि अल्लाह ए परवरदिगार हमें कोई ऐसा खित्ता अता फरमा जहाँ पे हम ला इलाहा इल्लल्लाह की हुक्मरानी हो, यानी कुरान की हुक्मरानी हो। लेकिन हमने किया क्या कि जब पाकिस्तान बन गया, पहले स्लोगन था ला इलाहा, पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन हमारे पाकिस्तान में बन गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या है ला इलाहा माशाअल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि माशाअल्लाह जितने भी लगे, वो जितने भी आप उसकी आप देख लीजिए हमारे सियासतदानों के जो मामले जो थे उनकी वजह से, उनकी नालायकी वजह से इन फौज को भी इंटरवीन करना पड़ा। गोया उन सियासतदानों को आप कह सकते हैं कि तरबियत का मौका नहीं दिया गया और हमारी फौज भी, क्योंकि उस जमाने में सबसे पहले जो पहला माशाअल्लाह जो अयूब खां का आया था और सिकंदर मिर्जा, क्योंकि उसके हाथ साजिशें तैयार होती थी, सिकंदर मिर्जा खुद भी जनरल थे फौज के और फिर बाद में वो सदर बने। और यही वजह है कि उस ज़माने में इतने वज़राए आज़म तब्दील हुए कि हमारे पड़ोस के जो वज़ीर आज़म थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कहा कि मैंने तो इतनी धोतियाँ नहीं बदली जितने पाकिस्तान के अंदर वज़राए आज़म बदले गए हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे पड़ोस के अंदर हमारे साथ ही वो भी आज़ाद हुआ, उन्होंने जैसा तैसा जज से भी अपना जमहूरी निज़ाम को बड़ा संभाल के रखा हुआ है और आज वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी रियासत का दावा बुलंद करते हैं। इसमें कोई शक नहीं, मौजू फिर बदल जाएगा कि वो अपनी इस जमहूरियत के साए तले जिस कदर वो जुल्म सितम ढा रहे हैं अक़लियतों पे, जो भी वो अलग बात है, लेकिन ये है कि उन्होंने दुनिया में बहरहाल अपना एक सिक्का ये तो बना रखा है कि हम यहाँ पे जमहूरी निज़ाम चलाते हैं और वहाँ पे किसी फौज को आज तक आने की हिम्मत नहीं हुई। शायद उसकी वजह ये भी है कि हिंदुस्तान के सियासतदान ज़्यादा मैच्योर रहे और ज़्यादा मैच्योरिटी का उन्होंने इज़हार किया, जिसकी वजह से फौज को एक मौका नहीं मिला। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारा मुल्क के हिंदुस्तान की निस्बत 6 गुना छोटा है और बड़े मुल्क में ज़रा माशाअल्लाह की मुसीबत होती है, इतनी फ़ौज हो नहीं सकती कि इतने बड़े मुल्क को संभाल सके फ़ौज। जिसकी एक वजह ये भी है क्योंकि मैं हिंदुस्तान के एक प्रसाद राम, बहुत बड़ी किताब है, वो पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर फ़ौज अगर 10 मरतबा भी ये कोशिश करे कि वो मार्शल लॉ लगाए या कोई फ़ौजी निज़ाम आए तो वो नहीं आ सकता, इसलिए कि हिंदुस्तान का हुजूम इतना बड़ा है, उसकी रकबा इतना बड़ा है कि फ़ौज के लिए मुमकिन नहीं है कि तमाम रियासतों को, तमाम सूबों को जो है वो कंट्रोल कर सके। इसलिए वो इस फाश गलती को और फोश गलती को करने का इर्तिकाब नहीं करती। हमारा मुल्क उसको छोटा है और दूसरी वजह ये है कि वहाँ सियासतदान भी इसलिए आस्था से मेच्योरिटी इख्तियार कर रहे हैं। हालांकि वहाँ की असम्बलियों में भी हमने देखा है धींगा मुश्ती होती है, गाली गलौच होता है और जो इलेक्शन के दौरान वहाँ भी कत्ल गारत होती है। जिस तरह वहाँ पे वोट लिए जाते हैं वो भी सिस्टम सारा हिंदुस्तान का अपना निज़ाम ही हमें बताता है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ इससे भी ज़रा बदतर इसलिए हो गया कि मुल्क छोटा है और हमारे यहाँ जो एक दफ़ा इक़्तिदार का चस्का पड़ जाए तो फिर वो इक़्तिदार छोड़ना नहीं चाहता किसी सूरत भी, और वो हर चीज़ करने को तुल जाता है कि उसका इक़्तिदार बच जाए, मुल्क की सलामती चाहे बाढ़ में जाए और मुल्क के जो दूसरे मफादात हैं चाहे कुछ मर्ज़ी हो जाए, मुल्क के अवाम जो है। अब ये देखें कि कितनी बदनसीबी है। मैं आपको सिर्फ़ छोटी-सी 2 मिसालें देके फिर आपके इस जवाब की तरफ आता हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर नैब के अंदर
کرپشن کے مقدمات کے اوپر کچھ سیاستدانوں کو بلایا گیا. ان میں ہمارے آج کے وزیر اعظم شہباز شریف بھی اور زرداری اور ان کے دوسرے جتنے بھی حضرات تھے. ہم نے یہ دیکھا کہ چلیے ٹھیک ہے، اب ان پہ مقدمات قائم کیے گئے ہیں، ابھی ثابت نہیں ہو سکے، لیکن یہ ہے کہ اگر کسی جمہوری ملک کا یہ مسئلہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ ہوتا جو ہم نے دیکھا کہ ان کے جو ماننے والے ہیں ان کی جیپوں پہ گاڑیوں کو پھولوں پتیاں پھینک رہے ہیں اور زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں. مطلب بھئی خدا کے لیے تم یہ دیکھو کہ وہ اپنے کرپشن کا مقدمہ بھوتنے جا رہا ہے، اسے موقع دو، صفائی پیش کرے. اگر وہاں کی جو جس عدالت سے بلایا ہے اگر اسے بری کر دیتی ہے، اس کے بعد پھر بے شک آپ پھولوں کی پتیاں ان پہ بچھائیں، نچھاور کریں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس دفعہ آپ دیکھیں، میں اس ٹینیور کی بات کرتا ہوں، پچھلے چند سالوں سے بات کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے الفاظ کے بارے میں جو ادا کرتے ہیں اس پہ ہم نے بہت زیادہ اعتدال نہیں رکھا. بڑی بے اعتدالی سے ہم نے ایک دوسرے پر الزامات لگائے. نہ صرف الزامات لگائے بلکہ ایک دوسرے کی ویڈیوز جو غیر شائستہ غیر اخلاقی ویڈیوز ہیں ان کی بھی دھمکیاں دی گئی. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ ہی کے پروگرام نے ڈیپ فیک کے نام سے ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، کس طرح ایک ٹیکنالوجی آئی ہے کہ چہرہ اوپر لگا دیا جائے اور باقی بورن فلمیں اور دوسری چیزوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اب کوئی اتنا خطرناک حد تک یہ ٹیکنالوجی آگے چلی گئی ہے کہ اس کا ہمارے سائنسدان جو ہے وہ استعمال کرنے کے بارے میں سوچ رہے تھے، لیکن میرے سننے میں یہ آیا ہے کہ باقاعدہ طور پہ تمام پارٹیوں کو اس بات پہ خبردار کر دیا گیا ہے. پہلے پہلے طے ہو چکا تھا کہ ایسا کام کیا جائے گا الیکشن کے قریب آ کے، لیکن مجھے یہ پتہ چلا ہے، اللہ کرے یہ بات درست ہو، کہ انہیں سختی سے منع کر دیا گیا کہ یہ بہت بڑا جرم گنا جائے گا، اور اس لیے تمام پارٹیاں جو ہے اس بات پہ متفق ہو گئیں کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے. بات یہ ہے کہ میں آپ آتا ہوں آپ کو فوج کی طرف، آپ دیکھیے کہ یہ آپ بھی جانتے ہیں، آپ نے بھی پروگرام ہمارے ساتھ کئی دفعہ کیے ہیں، اس میں عمران خان صاحب جو تھے وہ پوری طرح میجورٹی نہیں لے پائے تھے. اور یقینی بات ہے کہ اقتدار سنبھالنے کے لیے اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن انہیں 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے، جو کہ تبھی وہ اپنا اس مسند اقتدار پہ جا سکتے ہیں. جب وہ پورے نہیں لے سکے تو لازمی بات ہے کہ اس زمانے میں جہانگیر ترین جو ان کے بڑے رائٹ ہینڈ تھے اور شروع سے ان کے ساتھ تھے، ان کے اے ٹی ایم بھی کہلاتے تھے، انہوں نے اپنے جہاز اٹھایا اور جہاز کے پھر وہ لوگ سارے پاکستان سے انہوں نے جا کے ایم این اے سے اٹھانے شروع کر دیے. اور ہر روز کبھی 4 ایم این اے آ رہے ہیں، کبھی 5 ایم این اے آ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب اپنے ہاتھوں سے انہیں تحریک انصاف کی دستار پہنا کے یہ بڑی خوشی کے ساتھ اعلان کرتے تھے کہ آج 4 وکٹیں گر گئی ہیں، 3 وکٹیں گر گئی ہیں، 2 وکٹیں گر گئی ہیں. وہ تمام حضرات جو کہ جن کو لا کے جنہوں نے مشرف عمران کیا تھا، اب یہ دیکھیے وہ کبھی وہ نون لیگ سے تھے، پیپلز پارٹی تھے، کاف لیگ کے تھے اور دوسری باتوں کے تھے، لیکن یہ کہ یہ وہی لوگ ہیں جو کہ اکثر جب سے پاکستان بنا ہے، یہ سسٹم چل رہا ہے، ان کا کام ہی ایک جماعت سے دوسری، اپنے مفادات کے لیے ایک جماعت سے دوسری جماعت تک چپ لگا کے چلے جانا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اسی ملک کے اندر کتنے این آر او آئے. سب سے پہلے یہ لعنت جو تھی یہ مشرف کے زمانے میں آئی، اور ہزاروں مقدمات جو ہیں اس این آر او کے ساتھ معاف کر دی گئے، اور پھر یہ کرپٹ شدہ جتنے بھی سیاستدان تھے ان کو واپس سیاست میں آنے کا موقع مل گیا. اب کروڑوں اربوں روپے کی کرپشن پھر جاری ہے، اور اس کے اوپر نیب نے بلایا ہوا تھا. اور آج پتہ چلا ہے کہ نیب کے چیئرمین جو کہ عمران خان کے زمانے تھے، جو ڈاکٹر چیف جسٹس جاوید اقبال ریٹائرڈ، انہوں نے ریزائن کر دیا، وہ گھر چلے گئے. ان کی جگہ فوری طور پہ ان کے جو نائب ہیں ان کو وہ منصب سنبھالنا پڑ گیا ہے. اور جو ہی یہی شہباز شریف اور حمزہ شہباز اور زرداری صاحب جن کے خلاف کئی مقدمات چل رہے تھے، کروڑوں اربوں کے یعنی چل رہے تھے، ٹی ٹی کے مقدمات چل رہے تھے، لیکن جو ہی جس دن انہوں نے اقتدار سنبھالا اس سے 3 دن کے بعد اسی ملک کی ایف آئی اے جس نے مقدمات تیار کیے تھے، اسی ایف آئی نے کہا کہ جی ہم یہ مقدمات ختم کر رہے ہیں کیونکہ ان مقدمات میں کچھ نہیں ہے. اور اسی اسمبلی کے اندر پھر بل پاس ہونے شروع ہو گئے. نیب کے قوانین میں تبدیلی کر دی گئی. نیب کو تبدیلی کرنے کے بعد پھر جو دوسرے 4 بل تھے ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا. گویا اس حکومت نے یہ جانا کہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے اور آئندہ بہرحال ہمیں الیکشن میں جانا ہے، تو اس لیے تمام وہ ایسے کام کر دیے جائیں جس سے ہمیں آئندہ انتخاب میں واپس جیتنے کے امکانات ہوں. اب اس کے ساتھ میں پھر دوبارہ اس بات کو جوڑنا چاہتا ہوں اس نئی حکومت کی کارکردگی اور پرانی حکومت کی کارکردگی کے ساتھ. مسئلہ یہ ہے کہ میں اس نئی حکومت کے آنے میں بھی میں پرانی حکومت عمران خان صاحب کی بہت سی جو غلطیاں ان کو میں سمجھتا ہوں ان کی وجہ سے آئے کہ وہ اچھے ایڈمنسٹریٹر ثابت نہیں ہو سکے. ان کے زمانے میں بھی کرپشن ہوئی، ان کے زمانے میں خود ان کی
ان سے سب سے بڑی شکایت ہم جیسے لوگوں کو یہ ہے کہ ہم جو شروع میں بہت ان سے پر امید تھے، بہت امیدیں رکھی تھی، ہم نے ان کو سپورٹ بھی کیا. ہم اس سلسلے میں اگر آپ کو یاد ہو تو آج بھی میری جس ویب سائٹ کا آپ ہمیشہ سے ذکر کرتی ہیں، نام لیتی ہیں، بتاتی ہیں لوگوں کو، آج بھی اس ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. میرے کئی درجن سے زیادہ مضامین پڑے ہوئے ہیں جو میں نے پاناما کے سلسلے میں لکھے، باقاعدہ شواہد کے ساتھ لکھے. اور ان میں سے 3 مضامین جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ اس زمانے کے چیف جسٹس نے جب جے ای ٹی بنائی تو اس جے ای ٹی میں باقاعدہ وہ شامل کیے گئے اور مجھ سے باقاعدہ رابطے میں وہ اس میں گواہی بھی لی گئی اور جو میں نے وہ شواہد بھی پیش کیے. اب کم از کم میرے لیے تو یہ بہت مشکل ہے کہ میں نے جو شواہد اپنے مضمون میں لکھے تھے، میں اپنی تحریر سے واپس آ جاؤں. ہم نے عمران خان صاحب کو اس لیے سپورٹ کیا تھا کہ ان کے اوپر کوئی ایسا کرپشن کا مقدمہ تھا نہیں، اور ان کے جو وعدے تھے، جو انہوں نے اپنی اقتدار میں آنے سے پہلے جو وعدے کیے، ذاتی ملاقاتیں بھی ہوں، اس سے وعدے کیے باقاعدہ طور پہ اس ملک کے اوپر جو قرضوں کی لعنت تھی اس سے بچنے کے لیے میں بہت سے جو ایکسپرٹیز تھے انہوں نے اپنا اس بات کا اعلان کیا کہ عمران خان صاحب آپ حکومت سنبھالیں، ہم آپ کے ساتھ آپ کا فری ساتھ دیں گے، ہم آئیں گے، اپنا آپ سے کوئی تنخواہ یا کوئی ایسا منصب بھی لیں گے، یہاں بیٹھ کے جتنا بھی ہو سکتا ہے ہم ٹیکنیکل سمہاؤ جتنی ایڈس ہیں آپ کو پہنچائیں گے. لیکن افسوس یہ ہے کہ انہوں نے بھی امریکہ کی پوری کی کھیپ بلائی، وہاں سے ایڈوائزر بلائے امریکہ کو وہاں پہ کرنے کے لیے. بھائی یوسف آ رہا ہے، شہباز گل آ رہا ہے اور بہت سے افراد آ رہے ہیں، اور ان کی کارکردگی کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. اب آپ اس بات میں دیکھیے اس زمانے میں باقاعدہ طور پہ فیض جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. یہ بات اب ڈھکی چھپی نہیں رہی، مطلب ہے کہ اس زمانے میں عمران کے انتخاب کے اندر باقاعدہ طور پہ یعنی ان کا ایک ہاتھ تھا، اور ہاتھ ان کا ہاتھ تھا، اور پھر دوسری جو باتیں سمجھ لیجیے کہ ان کے ہاتھ کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا. اور یہ باتیں بعض کا پھر ثبوت کے ساتھ بھی سامنے آنی شروع ہو گئی. اتفاق ایسا ہے کہ اس زمانے میں فوری طور پہ جب یعنی کچھ 1.5 سال کے بعد جب افغانستان سے انخلا ہوا تو فیض حمید جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اور وہ فوری طور پہ افغانستان بھی گئے. یقینی بات ہے کہ وہ اپنے چیف کے مشورے کے بغیر تو نہیں جا سکتے، مشورہ ہوا وہ گئے ہوں گے وہاں پہ. جب وہ واپس آئے تو عمران خان کی یہ خواہش تھی، کیونکہ ڈی جی آئی سی کی وجہ سے انہیں بہت سا تعاون ملا تھا. دوسری سیاسی جماعتیں تھیں وہ کھلے عام ان پہ الزام لگاتی تھی، فوج پہ الزام لگاتی تھی. اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ تمام پارٹیوں کا پی ڈی ایم جب بنا تو اس میں سب سے پہلی جو تقریر تھی نواز شریف صاحب کی گجرانوالے میں، اس تقریر کے اندر نواز شریف صاحب نے جو فوج کے بارے میں خاص طور پہ باجوہ کا فوج کے علاوہ باجوہ کے خلاف جو نفرت انگیز اور بڑے رقیق حملے کیے تھے وہ تو کسی سے پوشیدہ نہیں ہے، آج بھی کانوں میں گونجتے ہیں مطلب ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے بہت سی ایسی باتیں کہیں. آج فوج نے پھر یہ محسوس کر لیا کہ ہم نے جو عمران خان سے بہت سی جو امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، اس کی وجہ یہ کہ عمران خان نے یعنی بینگ اسٹیبل ہونے کی حیثیت سے بہت سے فوج کے کاموں میں مداخلت شروع کر دی. اب فیض حمید صاحب کا ٹینیور ختم ہو رہا تھا، اور اس کی جگہ یہ فوج کے چیف کا اختیار ہوتا ہے کہ وہ 3 نام تجویز کر کے یا 2 نام تجویز کر کے وہ پرائم منسٹر کو بھیجتا ہے. یہ ایک رسمی کارروائی ہوتی ہے وزیر اعظم کو بھیجنے کی، وگرنہ اختیار جو ہے وہ چیف ہی کا ہوتا ہے. لیکن عمران خان جو تھے وہ اسے ابھی فی الحال اسے تبدیل نہیں کرنا چاہتے، ان کے حق میں نہیں تھے تبدیل کرنے کے حق میں. پھر جب پتا چلا کہ بھی اگر نومبر کے اندر جو ہے باجوہ جو ہے وہ انہیں 20 نومبر کو انہیں ریٹائر ہونا ہے، تو عمران خان صاحب کو فوراً یہ خیال آیا کہ مطلب بھائی بھی چیف بنانے کے لیے تو کور کی کمان ضروری ہے. تو انہوں نے فوری طور پہ پھر انہیں چیف کے ساتھ معاملہ طے پا گیا، اور فیض حمید جو ہے وہ پشاور کے جا کے وہ تو انہیں کور کمانڈر بنا دیا گیا پشاور کا. اب عمران خان باقاعدہ طور پہ اس پروگرام میں تھے. بہرحال یہ ہے کہ ہمارا جو آئین جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہ آئین حق دیتا ہے وزیر اعظم کو کہ وہ چاہے سب سے جو سینیرٹی کے لحاظ سے جو جنرل اس کو موقع دے اسے چیف بنائے، یا اگلے 4-5 جتنے بھی اوپر جو سینئر ہیں ان کو ہٹا کے 5ویں-6 نمبر بنا دے. یہ اختیار سب سے پہلے بھٹو صاحب نے استعمال کیا، اور جنرل ضیاء صاحب جو کہ انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت شریف النفس آدمی ہے، طبیعت کے لحاظ سے کوئی ایسی کارروائی نہیں ہے، ان کی رپورٹس بھی اچھی ہیں، تو ان کے اوپر جو 6 جرنیل تھے انہیں سپرسیڈ کر کے انہیں جو ہے جرنیل بنا دیا گیا. اور فوج کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب کسی جرنیل کو یعنی کسی نیچے جونیئر جرنیل کو سپرسیڈ کر کے اسے باس بنا دیا جائے تو تمام جرنیل جو ہیں وہ پھر وہ ریزائن کر کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں. زرداری صاحب کے زمانے میں ایک اور یہ بھی مسئلہ ہوا کہ انہوں نے کیانی کو پہلی دفعہ کسی چیف کو جو ہے وہ رائے دیتے ان کی ایک ایکسٹینشن جو ہے اسے بڑھا دی، 3 سال کی انہیں ایکسٹینشن دے دی.
اور لازمی بات ہے کہ جو کیانی صاحب اگر اپنے معینہ وقت پہ چلے جاتے تو ان کے بعد جو ہے فوج کا سسٹم جو چل رہا تھا وہ اپنی جو سینیرٹی کے لحاظ سے یا ٹینیور کے لحاظ سے مطلب نیا جرنیل آتا اور باقی جرنیل آتے. لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی جب سینیرٹی مل جب انہیں دوبارہ 3 سال کا وقت مل گیا تو ان کے جو نیچے آنے والے جرنیل تھے مطلب ان میں سے تقریباً نصف درجن کے قریب جرنیل جو ہے کیانی صاحب کے دور اقتدار ہی کے اندر جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے. اور سلسلہ وہ پھر وہ جو چین تھی وہ پھر ڈسٹرب ہوئی. اور دوسرا معاملہ یہ ہوا یہ ٹھیک ہے کہ کیانی کے بعد راہیل آئے اور لیکن راہیل کو تو بہرحال ایکسٹینشن نہیں ملی اور نہ انہوں نے لینے کی خواہش کی. لیکن اس کے بعد باجوہ صاحب آئے. لیکن باجوہ صاحب نے کیونکہ پرانے انتخاب میں عمران خان صاحب کا خاصا ساتھ دیا تھا ان کو اس لیے 3 سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی. اور یہ بھی جو سیاسی جماعتیں تھیں وہ اس بات سے نالاں تھیں. حالانکہ انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو پی ڈی ایم کا جو ہے سارا سلسلہ اس پی ڈی ایم میں سب سے پہلے یہ روایت جو ہے وہ زرداری صاحب نے شروع کی تھی. زرداری صاحب نے کیانی کو یہ 3 سال کی ایکسٹینشن دی تھی. پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی ویسے کسی جرنیل کے ساتھ نہیں بنی. وہ خود اپنے ہاتھوں سے انہوں نے 3 کمانڈر چیف مقرر کیے اپنے ٹینیور کے اندر باری باری, لیکن کسی کے ساتھ ان کی نہیں بنی. راہیل کے زمانے میں آپ دیکھیے راہیل کو بنایا گیا تھا تو راہیل کے ساتھ بھی وہ آپ کو یاد ہوگا وہ ان کے ساتھ بھی ان کی نہیں بنی اور بہت سنگین قسم کے جو ایک کیس نکل آیا تھا. اس کی جو لیک ہو گئی کچھ چیزیں مطلب اس لیک کے بعد باقاعدہ طور پہ ان کی جو بیٹی مریم نواز ہے اس کے اوپر ہاتھ پڑنا شروع ہو گیا تھا. اور ہماری سنیت میں یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ نواز شریف صاحب نے راہیل کو بلا کے باقاعدہ طور پر معذرت کی اور کہا کہ آپ کی بھی بیٹی ہے یہ میری بیٹی ہے تو اس لیے آپ اس طرح سے چھوڑ دیں اس بات. لیکن یہ ہے کہ اس کی پاداش میں پھر طارق فاطمی جو تھے جو کہ اس زمانے میں نواز شریف کے جو مشیر تھے دفاع کے ان کو بھی گھر جانا پڑا. پرویز رشید کو گھر جانا پڑا. اس طرح شاہد حسین تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا ان کو بھی گھر جانا پڑا. یعنی گویا ایسے مسالے ہمارے سامنے ہیں. گویا ہمیں صاف پتہ چلتا ہے کہ جمہوری صرف تماشا لگایا جاتا ہے, جمہوری حکومتیں ہوتی نہیں. نہ ہمارے سیاستدانوں کے ان کے مزاج میں جمہوریت ہے اور نہ ہی ہماری جو فوج ہے وہ تو جمہوریت کے اندر فوج کا تو ہونا آتا نہیں. میں نے کئی دفعہ مجھے یاد ہے کہ میری جب مشرف صاحب سے ملاقات ہوئی تو یہ یونیفارم میں تھے بطور صدر تھے. تو اس وقت یہ میری جو گفتگو ہوئی بہرحال میں اس میں تھوڑا سا ایک فکرہ بتاتا ہوں کیونکہ اس ملاقات کے بہت سے گواہ بھی موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ آرمی اسٹے ایز اے پارٹ آف گورنمنٹ ناٹ ایز گورنمنٹ. آرمی ہمارا آئین جو اس بات کی اجازت دیتا ہے لیکن ہمارا آئین اس بات کی بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر بہت حالات خطرناک ہو جائیں بہت بگڑ جائیں تو عدلیہ کی مرضی کے ساتھ مل کے فوج نظام سنبھال سکتی ہے. لیکن جز وقتی طور پر سنبھال سکتی اس کے بعد فوری طور پر ان کو جمہوری نظام میں آنا پڑے گا اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن جو میں بات. لیکن میں اس کا کیا کروں جب مشرف صاحب انہوں نے جب کو کیا تو یہ سپریم کورٹ کے اندر جب گئے تو سپریم کورٹ نے نہ صرف ان کی آمد کو جائز قرار دے دیا بلکہ انہیں اسی ججز نے مطلب ہے انہیں آئین میں تبدیلی کا حق بھی دے دیا. انہیں کہا یہ 3 سال تک جو ہے آپ حکومت کر سکتے ہیں. اور لازمی بات ہے کہ جب 3 سال کے بعد وردی بھی ہو اور صدر بھی آدمی رہے تو نشہ دواتشہ ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد ایک گالی تھی جس سے افتخار کے ساتھ جو کام شروع ہوا اور ایک گالی جو تھی وہ اتنا طوفان بن گئی کہ وہ کلا کا احتجاج اور ساری چیزیں طریقے ہوئی اور سب چیزیں ہمارے سامنے ہوئی. تو فوج کے ساتھ تو باقاعدہ وہاں پہ اس وقت سے ٹسل شروع ہو گئی تھی کیونکہ فوج جب آتی ہے تو فوج یہ سمجھتی ہے کہ چاہتا ہے مطلب اگر دیکھ لیں آپ بریک کے بعد آپ بات کو مکمل کر لیں. پھر میں اسے وائنڈ اپ کر لیتا ہوں. بات یہ ہے کہ ایسا ہی معاملہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ باجوہ صاحب کو اس زمانے میں بھی اس فوج کی یعنی اپنا پلڑا جو تھا سیاست میں نہیں ڈالنا چاہیے تھا اور نہ ہی ایکسٹینشن لینی چاہیے تھی. جو آج فیصلہ نے کیا کہ میں آئندہ ایکسٹینشن لوں گا یہ اس وقت ہونا چاہیے تھا تاکہ باقی جنرل ملتا. لیکن اب ان پہ جو چیزیں ان کے نام سے جب اب پہلی دفعہ اگر جو ان پہ پریشر آیا ہے وہ نان لائن بن گئے ہیں غیر جاندار ہو گئے ہیں تو کبھی عمران صاحب انہیں نیوٹرل کہتے ہیں کبھی کہتے ہیں نیوٹرل مت ہو جاؤ کبھی کہتے ہیں تم نیوٹرل ہو جاؤ. یہ میں سیاستدانوں کی بات کرتا ہوں. اس لیے یہ میری جو کھچڑی ہے اس لیے آپ کسی ایک فرد کو ایک ادارے کو الزام نہیں دے سکتے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا یہ پورا ملغوبہ جو ہے یہ جو ہے بس یعنی اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس کے اصلاح ہونا باقی ہے. شکریہ بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب. ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جاتے ہیں. پلیز اسٹے ٹیونڈ.
ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اور جناب سمیع اللہ ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یقیناً حالات حاضرہ پہ اور پریویس گورنمنٹس پہ بڑی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے اعتراض کیا کہ میں نے غدر کا لفظ بہت زیادہ استعمال کر دیا ہے۔ میں تو 100% یہ کہوں گی کہ پاکستان کی آرمی نے غدر ہی کی ہے۔ اور سمیع اللہ ملک صاحب نے پچھلے ہاف میں سر آپ نے بڑا زور دیا کہ آرمی کا پورا آپ نے صورتحال بتا دی اس ملک میں۔ اور میں آرمی کو کہاں ڈیفینڈ کرتی ہوں، انفارچونیٹلی پاکستان کی آرمی ایکسپوزڈ ہے۔ میں کینیڈا میں رہتی ہوں، کنگ سٹی کے بیچ میں۔ آپ کے تمام آرمی کے جو وڈیرے ہیں نا، ان کے اتنے بڑے بڑے مینشنز ہیں، اتنے بڑے بڑے مینشنز ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ پرویز مشرف صاحب شاید ان کو نصیب بھی نہ ہو رہنا، وہ بھی یہیں کنگ سٹی میں ہی ان کا بہت بڑا مینشن ہے۔ اور جہاں تک رہا کہ آج آپ عمران خان کی بات کر رہے ہیں، میں تو کہتی ہوں کہ عمران خان کی ایک سٹبننس اور ایک ان کے اراؤنڈ جو لوگ تھے وہ لے کے ڈوبے انہیں۔ جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا، جہاز چلائے تھے، وہ بھی فیورز ہی لینا چاہتے تھے۔ اس دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں جو اپنے 2 سینٹ خرچ کرے اور اس کو فیورز کی ضرورت نہ ہو۔ ان کو بھی فیورز چاہیے تھی کہ شاید یہ بندہ ہمارے سارے چھپا لے گا۔ علیم صاحب سے کیا پرابلم تھی؟ انہوں نے اتنا پیسہ لگایا، ہی ہیز منی اینڈ ہی واز انویسٹنگ فار ہز فیوچر۔ عمران خان صاحب کی غلطی کہ ان کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے۔ ایک انہوں نے جو اپنی پتہ نہیں بیگم کے پیچھے لگ کے یا کس کے پیچھے لگ کے جو بزدار صاحب کو رکھا، نا اہل ترین آدمی، بٹ انفارچونیٹلی بہرحال اندر میں نے کہا میں پاکستان کی پالیٹکس پہ اتنا میرا زور نہیں۔ راحیل شریف صاحب کا آپ نے ذکر کیا، میں راحیل شریف صاحب کی اتنی قدر کرتی۔ میجر عزیز بھٹی ہم نے اپنے کتابوں میں پڑھا، ان کی والدہ یعنی ان کی بہن تھیں، پھر شہیدوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر آخر میں کیا ہوا، کانفلکٹ آف انٹرسٹس کی بات کرتی ہوں۔ وہ جناب وہاں سے سعودی عربیہ، ہی از میکنگ منی، ہی از منٹنگ منی اوور دیئر۔ جتنی گورنمنٹس ہیں، آپ آج عمران خان کا تو ذکر کر رہے ہیں، آپ دیکھیے نواز شریف صاحب نے پاکستان کی آرمی کے بارے، حالانکہ وہ آرمی کی پیداوار تھے، ضیاء الحق صاحب کو باپ کہا کرتے تھے، ضیاء الحق صاحب کی پیداوار تھے۔ کیانی صاحب کیا فیوچر پاسٹ ہے کیانی صاحب کا۔ اور نواز شریف صاحب نے آرمی کے لیے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ بعض کو سن کے، اور میں تو بلکہ عمران خان کے دور میں ہمیشہ کہا کرتی ہوتی تھی کہ آپ نااہل قرار دے کے کیا کر لیں گے۔ 99 میں بھی یہ نااہل ہوئے تھے۔ پاکستان کی کورٹ سارے کے سارے ججز، ان کے اپنے وکیل جو بہت فیور کرتا ہے اس کو جناب اعلیٰ جج بنا دیا جاتا ہے۔ آج اگر میں دیکھتی ہوں تو پاکستان کی جو یہ والی گورنمنٹ بھی ہے، یہ بھی فوج کی پیداوار ہے، اینڈ باجوہ صاحب کے ساتھ، and I know باجوہ صاحب I know you don't care, he doesn't care کہ وہ جس پوزیشن کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے، انشاءاللہ آپ اللہ تعالیٰ کو حساب دیں گے، انشاءاللہ۔ I don't live in پاکستان، مگر آپ نے غدر کیا ہے۔ اور جہاں تک رہا کہ 99 میں نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا، ججز ان کے اپنے تھے، دوبارہ ان کو اہل قرار دے دیا گیا، بلکہ میں تو پچھلے 4 سال یہی روتی رہی کہ بھئی آپ فکر نہ کریں، ان کو نااہل یہ گورنمنٹ قرار دے گی، وہ پھر اہل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ جو سسٹم ہے نا، یہ اٹ مسٹ بی چینجڈ، اٹ مسٹ بی چینج۔ اور پاکستان کے لوگ، میں سمیع اللہ ملک صاحب آپ بھی اس کے بعد بات کریں گے، جیسے پہلے بھی میں نے اپنے دل کا غم آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا، اینڈ مجھے پتہ ہے کہ میرے جیسے سادہ بے شمار پاکستانیوں کے یہ کنسرن ہے۔ یہ رپورٹ میرے سامنے تھی اور آپ سے بات کرتے ہوئے میں پڑھ رہی تھی، مگر اس سے پہلے میرے 3 سوال ہیں جن کو میں کرنے کے بعد I'll put tape on my lips۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ آپ مریم نواز کی بات کرتے ہیں، she started this corrupt thing۔ اللہ تعالیٰ بھی دوسرے کی ایپ چھپانے کی بات کرتا ہے۔ آپ نے ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کر کے، اور وہ کیا ہے، غریب آدمی کو کیونکہ نہ تو امیر لڑکی ملتی ہے، نہ خوبصورت ملتی ہے، نہ وہ ریسورسز ملتے ہیں، تو وہ گاڑیوں میں ریپ کے سلسلے سٹارٹ ہو گئے۔
اس ملک میں سوائے اس کے اور ہے کیا؟ آپ نے یہ 4 ویڈیوز نکال کے یا 25 ویڈیوز نکال کے لوگوں کا منہ لگا دیا اس طرف. سب سے زیادہ ننگی ویڈیوز پاکستان میں دیکھی جاتی ہیں. عمران خان نے رشیا اگر گئے تھے، یہ دیکھیے صاحب، انڈیا نے 11 روپے تیل کی قیمت کم کی ہے، حالانکہ یہ صرف بہانہ ہے. کہتے ہیں کہ جی ویسٹ جو ہے وہ کر رہا ہے. ابھی ریسنٹلی بائیڈن واز دیئر ود جناب مودی صاحب، ہی از پارٹ آف دیئر ٹیم. اینڈ یہ دیکھیے، رشیا crude flows to India are expected to reach 3.36 million metric ton in May. According to the estimate from the department, this is nearly 9 times higher than 2021 monthly average 3,82,500 metric ton. ٹھیک ہے. Overall, the country has received 4.8 million metric tons of discounted Russian oil. یہ 30% سستا لے رہے ہیں. مہنگائی کا رونا عمران خان کے دور میں رویا گیا. بھائی کووڈ نے تو پوری دنیا کا منہ دوسری طرف پھیر کے رکھ دیا ہے. میں تو فوج کو سپورٹ ہی بہت کرتی تھی. میں تو کہتی ہوں کہ امریکہ میں پریزیڈنٹ از دا سپریم پاور اور بڑی طاقتور ہوتی ہے، مگر پیچھے فیصلہ پینٹاگون کا ہوتا ہے. انڈیا میں ملک صاحب نے شیئر کر لیا کہ اتنی اسٹیٹس ہیں کہ پرابیبلی مشکل ہوگا، مگر پاکستانی عوام کو بیوقوف ایک تو بنایا ہوا ہے کہ فوج ایکسپوز ہو گئی، اور بندہ اتنے گندے لفظ فوج کے لیے استعمال کر رہا ہے کہ اٹ از سیڈ. لیونگ ابراڈ آئی فیل انسلٹڈ. جی سمیع اللہ ملک صاحب، اب آپ میرے یہ سوال، جس میں ایک تو یہ کہ جو ویڈیوز ہیں یہ صرف چہرہ ہی نہیں بدلا جاتا، نئی ایپس کے تحت they put words, for example this is me, but they can lip کی چینج بھی ہو جاتی ہے according to the voice, اور this is what مریم نواز صاحبہ is doing. آپ کے جو سوالات ہیں ان کا میں جواب. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے مریم کے بارے میں بات کی، تو اس کو بقایا طور پر پاکستان کی عدالت نے کرپشن کے اندر سزا دے رکھی، اس لیے اس سے بڑا تبصرہ تو اور کوئی ہو نہیں. سیکورٹی اس کو یہ سر سزائیں سب ڈرامہ ہے. آپ کے وکیلوں کو تو فیورز پہ پروموشن ملتی ہے ججز کی، تو کیوں وہ سب؟ آپ کے سوالات کے دوران میں نہیں بولتا، آپ کو پورا موقع دیتا ہوں، آپ مجھے جواب دیجیے. انہیں بقایا طور پر سزا مل چکی ہے بقایا طور پہ، اور وہ انتخاب کی بھی اہل نہیں ہے، سزا یافتہ ہے. بھارت بات یہ ہے کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ، مجھے یاد ہے کہ جب مقدمہ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے کسی خطے میں میرے نام پہ کوئی ایسی جائیداد نہیں ہے، لیکن بعد میں 1 کروڑ اور روپے کی جائیداد کے نام پہ نکل آئی. بہرحال یہ بھی ایک، آپ نے اس کا نہیں ذکر کیا لیکن میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ میں نے فوج کے بارے میں بہرحال آپ کو بتا دیا، پھر آپ سے کہہ رہی ہیں آپ نے دنگی فلموں کے بارے میں ذکر کیا. یس، آپ کے ہی اس چینل کے اوپر کئی دفعہ یہ دہائی دی ہے کہ پاکستان کے اندر جو رات کو سستے پیکیجز دیے جا رہے ہیں، ہمارے جو موبائل فون کے جو کمپنیاں ہیں ان کے پیچھے تحقیق کی جائے کون ہیں وہ لوگ جو کہ 10 روپے میں 3 گھنٹے 4 گھنٹے دیتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کو تباہ و برباد کر رہے ہیں. آخر ان کے باقاعدہ طور پہ ایک سروے آیا تھا کہ یہ 10 روپے کے 4 گھنٹے دیتے ہیں، خود ان کو 25 روپے پر گھنٹہ پڑتا ہے، تو باقی پیسے پہ کون پرووائڈ کر رہا ہے ان کمپنیوں کو؟ کروڑ روپے کا نقصان تو یہ ایک رات میں برداشت کر سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے کوئی ہے پیچھے جو کہ پاکستانی نوجوان کو تباہ کرنے کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ یہاں پہ پورن فلمیں دی جائیں، انہیں ٹائم دیا جائے. لازمی بات ہے کہ رات کے وقت جب بچے نوجوان جو ہے وہ وقت استعمال کریں گے، صبح کیسے اٹھیں گے، کیسے تعلیمی اداروں میں جائیں گے، کیسے تعلیم میں توجہ دیں گے. یہ ایک لمبا پلان ہے، اس کے بارے میں بے شمار ہم نے دعائیاں دی ہیں اس کے بارے میں. اب آئیے، آپ نے کہا کہ ہر آدمی دھوکہ دیتا چلا آ رہا ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ سیاستدان ہم جو دھوکے دے رہے ہیں؟ مطلب آپ نے پیٹرول کی بات کی، آپ نے انڈیا کی بات کی، پہلے اس کو میں جواب دے دوں. میں کل ہی ایک انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے بتایا تو اچھا عمران خان جب روس کے دورے پہ گئے، میں سب سے بڑا حامی تھا ان کے روس کے دورے کا، لیکن عمران خان نے وہاں پہ اب بار بار کی جماعت اس بات کا اعلان کر دیجیے جی ہم 30% کم پہ پیٹرول لینا چاہ لے رہے تھے، 30% جو ہے وہ گندم لے رہے تھے. پھر آپ کو ان باتوں سے روکا کس نے؟ ایک بات. دوسری بات یہ اب کھل کے سامنے آ گئی ہے، باقاعدہ رشیا کے سفیر نے پاکستان کے اندر ہمارے وزیر خانہ سے جب ملاقات کی مفتہ سے، اور اس کو باقاعدہ طور پہ اس نے بتایا، اس نے کہا کہ ہمارے ساتھ صرف
صرف ویٹ کی گندم کی بات کی گئی ہے، باقی اور کوئی بات نہیں کی گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے تیل لیں، ہم پاکستان، میں نائب وزیر خزانہ ہوں، ہم آپ سے تیل لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی پہلے گیس پائپ لائن کا جو سلسلہ آپ سے چل رہا ہے، وہی تنازع، وہ تو پہلے ختم کر لیں. وہ انہوں نے اشارہ کر دیا عمران خان کے زمانے میں، وہ جو 2000 پر لمبی میل لمبی لائن پائپ لائن کی، اس کا آپ اسے ٹھیک کریں پہلے، اس کے بعد پیٹرول کا دیں گے. یعنی گویا اس حکومت نے روس سے بغیر تیل لینے کی ڈول ڈالا، لیکن روس نے اس بات کو نہیں مانا. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس حکومت نے کل وہ انٹرویو دے رہا تھا وزیر خزانہ پاکستان کا جو موجودہ ہے، اس نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ثبوت ثابت کر دیا جائے کہ پرانی حکومت نے بقایا طور پہ پیٹرول کے بارے میں کوئی بات بھی کی تھی، انہوں نے کہا کہ بات یہ ہوتی ہے کہ جو باتیں آپ پسند کرتے ہیں وہ بقایا ایک ان کا نوٹ تیار ہوتا ہے، یا سیکرٹ ہو یا کھلا ہو. وزارت خارجہ کے پاس بھی اس کی پوری بریف سٹوری ہوتی ہے، اس کو پیپرز ہوتے ہیں، ہمیں دکھا دیا جائے. لیکن نہ بھی چلو انہوں نے، میں کہتا ہوں، اس نے کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو کہ بھئی چلو نہیں بھی بات کی، لیکن ہم نے درخواست کی ہے روس سے کہ ہم آپ سے تیل خریدنا چاہتے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے اس بات سے انکار کر دیا، اس بات کی ہم آپ کو تیل نہیں بیچیں گے، آپ کو صرف گیس پائپ لائن دیں گے. یہ بات بھی طے ہو گئی. آئیے اب تیسری بات، کہ اب جہاں آپ نے کہا کہ ہر آدمی دھوکہ دے رہا ہے دوسرے کو، اب یہ دیکھیے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک آئین کے تحت وزیر اعظم بنے. اس آئین کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ درج ہے کہ آپ جو میجورٹی اس ہاؤس کی لے گا وہ وزیر اعظم بنے گا. اب عمران خان صاحب نے، جیسے میں نے شروع میں اپنے پچھلے میں کہا کہ میں نے کہ وہ جب ان کے پاس جو نہیں رہی ان کے ساتھ ان کے جو اتحادی تھے، جب ان کے ساتھ نہیں رہے تو ان کی حکومت گر گئی. اور یہ ہر جمہوری حکومت میں ہوتا ہے کہ جب آپ سے شو نہ کر سکیں اس کے بعد آپ کی حکومت چلی جاتی. یہ آئے. اب آپ یہ دیکھیے، یہ جو آئے ہیں، چاہے یہ پورا بھانمتی کا کنبہ اکٹھا ہوا ہے، انہوں نے اپنی اکثریت شو کی، عمران خان اپنی اکثریت کھو بیٹھے اور عمران خان کو گھر جانا پڑ گیا. لیکن عمران خان نے جانے سے پہلے ہی یہ اعلان کرنا شروع کر دیا تھا کہ مجھے امریکہ کے کہنے پہ ہٹایا جا رہا ہے، ہم کو غلام ہے. ہر تقریر میں بس یہی شروع کر دیا تھا. سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہونا شروع ہو گیا. اس میں فوج کے ساتھ، یعنی کبھی نیوٹرل بتایا جا رہا ہے، کبھی نہیں کرتے کہ بھائی نیوٹرل رہو یا نہیں رہو. میں یہ جو ہے کہ کیا ہم غلام ہیں، بار بار کہا جا رہا ہے، قوم کی جذباتی قوم کو ابھارا جا رہا ہے. میں آج آپ کے توسط سے ایک چند سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان صاحب آپ نے انڈیا کو سلامتی کونسل میں ووٹ دیا، اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کو غلام ہے تو میں ووٹ دیں؟ کس کے کہنے پہ آپ نے انڈیا کو ووٹ دیا تھا؟ جب آپ نے کلبھوشن کے لیے، صدارتی آرڈیننس کے لیے، یعنی کلبھوشن کی سزا کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل کی، تو اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کو غلام ہے؟ مودی نے دھمکی لگائی کہ آپ نے پاکستان پر حملہ کرنے والے انڈین پائلٹ ابھینندن کو دوسرے دن رہا نہ کیا تو ہم تو آپ پہ حملہ کریں گے. تو آپ نے دوسرے دن پیٹرول دے کے انڈیا کے حوالے کر دیا. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کو غلام ہے؟ پھر انڈیا کے 4 جاسوس پاکستان کی جیلوں میں قید تھے، جنہوں نے بقایا طور پہ پاکستان کے اندر کئی لوگوں کو مروا دیا تھا بم دھماکوں میں. آپ نے اس وقت کیوں نہیں ان کو انڈین فورسز کے حوالے کیوں کیا؟ آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کو غلام ہے؟ جو پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی کرنے والے عناصر کو چھوڑ دیں. کیا انڈیا نے کبھی ہمارے جاسوس چھوڑے؟ پھر انڈیا آپ کی مرضی سے کشمیر کی ریاستی حیثیت ختم کر کے کشمیر کو ہڑپ کر گیا. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم کو غلام ہے جو کشمیر آپ کو دے؟ کسی ملک کی حدود کراس جب کرتے ہیں تو پاسپورٹ اور ویزا دکھانا پڑتا ہے، لیکن آپ نے اپنے دور اقتدار میں انڈین لوگوں کو بغیر پاسپورٹ اور بغیر ویزے کے پاکستان میں آنے کی اجازت دی. اس وقت کیوں نہیں کہا گیا کہ ہم کو غلام ہے؟ آپ کے وزیر صحت ظفر مرزا، آپ کی اجازت سے انڈیا سے انتہائی غیر معمولی، غیر معیاری اور ایکسپائری ادویات منگا کر پاکستانی عوام کو کھلا دی. اربوں روپے کمائے گئے. اس وقت آپ نے کیوں نہیں کہا کہ ہم انڈیا سے کیوں کریں یہ بات، ہم کو غلام ہے؟ انڈیا کی غیر معیاری اور ایکسپائری ادویات جو اپنی پبلک کو کھلائیں ہم. اب چین نے ایران کے ذریعے انڈیا کا افغانستان جانے کا راستہ بند کر دیا. انڈیا نے آپ سے راستہ مانگا، آپ نے اس دن انڈیا کو افغانستان جانے کا راستہ دے دیا، حالانکہ اس دن یوم سیاہ کشمیر منایا جا رہا تھا. آپ نے خان صاحب اس دن کیوں نہیں کہا کہ آپ کو غلام ہے؟ پھر چین کے ساتھ کیے گئے معاہدے اور سی پیک کے نقشے آپ نے آئی ایم ایف امریکہ کے حوالے کیے، اس دن آپ نے کیوں نہیں کہا؟ بات یہ ہے کہ ساری قوم نے کہا کہ جناب یہ اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے نہ کریں، ان کی مرضی کا بندہ نہ لگائیں، ہم پہلے ہی آئی ایم ایف غلام ہو جائیں گے، پہلے بھی غلام ہیں اور غلام ہو جائیں گے، ہماری معاشی آزادی اور بھی ختم کر دی جائے گی، سلب کر لی جائے گی. لیکن آپ نے اسٹیٹ بینک کو آئی ایم ایف کے حوالے کیا، آئی ایم ایف کا آدمی بھیجا، وہ گونا اسٹیٹ بینک لگایا. اس دن آپ نے کیوں نہیں آئی ایم ایف کو کہا کہ جی ہم کو غلام ہے،
جو اسٹیٹ بینک آپ کے حوالے کرے. ہاں صاحب آپ نے بجلی اور گیس کی قیمتیں جو آئی ایم ایف کے کہنے پہ 4 دفعہ بڑھائی. اس نے کیوں نہیں کہا کہ آئی ایم ایف سے کہا کہ ہم کو غلام ہے؟ آج آپ جلسے میں کہہ رہے تھے شانگلہ جلسے میں کہ آئی ایم ایف کہنے پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ سب معاملے ہو رہی ہیں. جبکہ آج جتنی بھی مہنگائی جو بڑی ہے باقاعدہ طور پہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیں، یہ وہی ہے جس ہاں سب آپ نے وعدہ کر کے آئے تھے ان کے ساتھ، آئی ایم ایف کے ساتھ. پھر مجھے یہ بتائیے آج آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں، اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. ان کا ایک وفد ڈیلیگیشن گیا وہاں پہ ملنے کے لیے، حالانکہ سب ثابت ہو گیا کہ سارے امریکن نجات پاکستانی نجات امریکن وہ جو گئے. ایک جو ٹی وی پہ کام کرتا تھا آدمی احمد قریشی، وہ عمران خان صاحب آپ نے تو اسے بھرتی کیا تھا. امریکی فوجی جب آپ کو پتا جب انخلا ہوا تھا، انخلا کے بعد جب آپ کو یاد ہوگا جب انخلا ہوا اس کے اوپر پاکستانی اس میں کوئی شک نہیں پاکستان نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا. امریکی فوجی بغیر ویزے بغیر پاسپورٹ کے اپنی یونیفارم کے اندر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں قیام کیا. انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کہا آپ نے کہ ہم امریکہ کے غلام ہیں جن کو دیں؟ پھر ترکی اور ملائیشیا نے آپ کے کہنے پر ایک اسلامی کانفرنس کا اہتمام کیا، لیکن سعودی عرب نے ایک دن پہلے آپ کو بلایا، روک دیا اور آپ وہاں نہ گئے. جس کے بعد ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ ہمارے تعلقات آج تک نہیں ٹھیک ہو سکے. لیکن آپ نے کہا، آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا ہم کو سعودی کے غلام ہیں جو نہ جائیں؟ جناب یہ کیسی آپ اور 100 اور باتیں آپ کی حکومت میں بتا سکتا ہوں. آپ نے آئی ایم اے کے غلام آپ کہتے ہیں نہ ہم آئی ایم اے کے غلام ہیں نہ ہم امریکہ کے غلام بنیں گے. جو میں نے باتیں کہی ہیں آپ کے دور حکومت میں ہوئی ہیں. آپ نے اس وقت کیوں نہیں کہا؟ ہمیں خوشی ہوتی ہے اگر آپ اپنے حکومت میں ہوتے ہوئے یہ کہتے. اور اگر آج آپ بار بار انتخابات کا اعلان کریں گے، ہمیں انتخابات کی تاریخ چاہیے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ یہ تحریک اعتماد سے پہلے انتخابات کا اعلان کر دیتے، تاکہ یہ ملک جو آج سیاسی انارکی میں مبتلا ہے اس سے ہم بچ جاتے. ہمیں آپ سے اس لیے زیادہ شکایات ہیں کہ ہمیں آپ سے امیدیں بہت زیادہ تھیں. جن کو آپ چور کہتے ہیں، ڈاکو کہتے ہیں، ان کو ہم بہت پہلے کہہ چکے ہیں. لیکن مجھے آپ یہ بتائیے، ایک آخری بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ ایم کیو ایم کے خلاف مقدمہ دائر کرنے کے لیے برطانیہ میں آئے، ہم لوگوں نے باقاعدہ طور پہ مالی اعانت بھی کی، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. آپ اقتدار میں آنے کا آپ کو خواہش تھی تو آپ نے فوری طور پر ایم کیو ایم کو گلے لگا لیا. ان کو اپنے تحریری طور پر آپ کو حکومت چاہیے تھی، آپ نے گلے لگا لیا. پھر ہمیں پتہ بھی نہیں، اور آپ نے خود یہاں پہ اپنے وکیل کو کیا کہ ایم کیو ایم کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ ختم بھی کروا دیا. کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، سارے شہر نے پہن رکھے ہیں دستانے. میری بہن اس میں تو کوئی شک نہیں، دل تو بہت کرچی کرچی ہو چکا ہے. ہم نے بہت سے دھوکے کھائے ہیں اور دھوکے کھاتے چلے آ رہے ہیں. مطلب ہے وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ چمن کے رنگ و بو نے اس قدر دھوکے دیے مجھ کو کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زبان رکھ دی. بہت شکریہ. مطلب لب لباب پوری کہانی کا یہ ہے کہ باقی سارے فرشتے ہیں، عمران خان صاحب کی بہت غلطیاں ہیں. اینڈ آف کورس لب لباب تو یہی نکلا. ٹوسٹ کر رہی بات نہیں میری بہن، نہیں میں نے یہ نہیں کہا. میں نے پہلے ان کی بدماشیوں کا، ان کی کرپشن کا، ان کی کو تو 3 بار موقع مل چکا ہے، 3 بار موقع مل چکا ہے، اور وہ تو صرف پیسہ بھی لے جائیں گے. میں نے ان کی دے آر پاورفل. اب دیکھیے اگر میں عمران خان کی جو چیزیں جس کو میں نے پوچھا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں ان کو فرشتہ پینٹ کر رہا ہوں، قطعاً نہیں. میں نے اللہ تعالیٰ نصیب کرے. بس سر یہیں پہ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ حکومت پاکستانیوں کو نصیب کرے. پاکستان میں ایک اور انقلاب کی ضرورت ہے. آئے گا انقلاب، اللہ کرے کوئی لے کے آئے، جو بھی لے کے آ جائے. چہرے نہیں، نظام بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں برباد کر دیا ان تمام چہروں نے. سر نظام بدل گیا تو فوج کا بھی نقصان ہو جائے گا نا. یہ جو فوجی ہیں یہ پھر بلڈنگز کہاں سے بنائیں گے، عمارتیں کہاں سے بنائیں گے، یہ پراپرٹیز کہاں سے بنائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے انسان کے لیے جو پیدا کیا، اللہ بہت بڑے کریٹر ہیں جنہوں نے کریٹ کیا ہے. اور سب سے بڑا خوبصورت ترین ماڈل جو ہے مطلب وہ انسان ہے، اللہ نے جو بنایا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ اللہ نے جو بنایا ہے. مطلب اللہ نے پھر اس انسان کو ایسے نہیں چھوڑ دیا. اللہ نے باقاعدہ طور پہ اس انسان کو دنیا میں بھیجا تو ساتھ نظام حیات بھی دیا.
یہ ہمیں اپنی بغاوت کی سزا مل رہی ہے. بار بار ہم, جیسے اب پہلے بات ہوئی تھی ایاک نعبد و ایاک نستعین کی, مطلب ہم بار بار ہر رکعت میں ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے ہیں, لیکن جو ہی سلام پھیرتے ہیں تو ہم اسی فکرے کی نفی کرتے ہیں. پھر ہم اپنے مال و اسباب کی عبادت کرتے ہیں, اپنے جو اب سے بڑا طاقتور ہے اس کی عبادت کرتے ہیں, اس کی بات مانتے ہیں, چاہے غلط ہو یا کچھ کیسی, اس کی بات مانتے ہیں. پر مدد بھی اسی سے مانگتے ہیں. نستعین اللہ, وہ جو ہم نے وعدے کیے تھے اللہ کے ساتھ, وہ نہیں, پھر ہم بھول جاتے ہیں. اسی کی تو ہمیں سزا مل رہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے, میں اگر آپ کے ساتھ ایک دفعہ نہیں, دو دفعہ نہیں, تین دفعہ وعدہ خلافی کروں تو چوتھی مرتبہ آپ مجھ پہ اعتبار نہیں کریں گے. ہم اللہ کے ساتھ روزانہ 37 مرتبہ یہ وعدہ کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, لیکن 37 مرتبہ ہم باقی ساری زندگی, سارا وقت جو ہوتا ہے دن کا, اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہیں, وعدہ خلافیاں کرتے ہیں. بہت شکریہ سمیع اللہ ملک صاحب. BetterTruth.UK پہ آپ ان کی تحریروں کو پڑھ سکتے ہیں, ان کی سوچ کو سن سکتے ہیں. اور اینی ویز اللہ تعالیٰ بس رحم کرے. اور ہم نے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بھی اب مذاق کے طور پہ لینا شروع کر دیا, حالانکہ یہ بہت بڑا کلام ہے. اور کیا طاقت ہے انسان کی, کوئی طاقت نہیں. بہت شکریہ سمیع اللہ بھائی آپ کا. آپ اندر باہر سے چیزوں کو جانتے ہیں, لکھتے ہیں, پڑھتے ہیں. آپ نے جتنے خوبصورت طریقے سے ہمیں اس وقت سمجھایا, آپ کا بے انتہا شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملنے تک کی آس لے کے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ پاکستان امیروں کا ملک ہے, صرف غریب کے پاس طاقت نہیں ہے اور کبھی بھی نہیں آئے گی. آپ ایک ایسا پروگرام بھی کیجئے جس میں آپ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ پاکستان کی بنیاد کن لوگوں نے رکھی اور کن اصولوں پہ رکھی, کن عوامل پہ رکھی. Who cares؟ نہیں, ہمارا کام ہے نوجوان. آپ کا خیال ہے آپ کے وڈیرے کیئر کرتے ہیں؟ یہ جو لوگ لیڈرز ہیں, اسی قوم کے لیے اللہ نے کہا تھا کہ میری آیتوں کو بیچنا مت اور ٹکڑے ٹکڑے مت کرنا. بہت شکریہ صاحب آپ لوگوں کا کہ آپ ساتھ دیتے ہیں اور پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. بڑی پیاری ایک چیز میں نے ابھی دیکھی تھی, میرا دل کیا تھا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں, مگر جب اللہ کی مصلحت ہوگی تبھی شامل کر سکوں گی. ابھی تو دیجیے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے. آمین ثم آمین, آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ اپنی جناب سے آسانیاں عطا فرمائے اور بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک